الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ. فرمایا مسلمان کا بھائی ہے. اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے بھائی ہی ہیں کیونکہ یہ دینی تعلق اور اسلامی محبت کے ساتھ مربوط ہیں، اور یہ رشتہ تمام دنیاوی رشتوں میں سے سب سے زیادہ مضبوط تر ہے. ہمارے دین اسلام نے جہاں ہمیں دیگر فرائض و واجبات کی ادائیگی کا حکم ارشاد فرمایا، ہمیں والدین کے حقوق ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، وہیں ہمارے دین اسلام نے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے. اب آئے کہ مسلمان کا مسلمان پر کیا حق ہے، اس حوالے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی. چنانچہ کئی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا گیا کہ مسلمان کا مسلمان پر کیا حق ہے. ایک حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق المسلمی علی المسلم خمس، کہ مسلمان کا مسلمان پر 5 حق ہیں. نمبر 1 سلام کا جواب دینا. نمبر 2 اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا. نمبر 3 اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا. نمبر 4 اگر وہ آپ کو دعوت پیش کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا. نمبر 5 اگر کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو جواباً یرحمک اللہ کہنا. اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں 8 حقوق بیان فرمائے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان پر پہلا حق یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے، اور جو اپنے لیے ناپسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی ناپسند کرے. جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، یعنی مومن کے لیے عمارت کی مثال ہے کہ اس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسرا حق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان اپنے قول اور فعل سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی مسلمان کو بھلائی نہیں پہنچا سکتے تو اس کو برائی بھی نہ پہنچاؤ، یہ عمل تمہارے لیے صدقہ ہے. اسی طرح تیسرا حق بیان فرمایا کہ ہر مسلمان کے ساتھ عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش آئے اور کسی پر تکبر نہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والے اور اترانے والے شخص کو پسند نہیں فرماتا. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر وحی نازل فرمائی کہ عاجزی و انکساری اختیار کرو، حتیٰ کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر تکبر نہ کرے. چوتھا حق بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کے بارے میں ایک دوسرے کے خلاف کسی کی بات نہ سنے، اور نہ ہی ایک کی بات سن کر دوسرے تک پہنچائے کہ جس کی وجہ سے دو مسلمانوں کے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا ہو، یعنی چغل خوری نہ کرے. جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات، یعنی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. پانچواں حق بیان کرتے ہوئے
حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کے ساتھ جان پہچان ہو، اگر اس سے ناراضی ہو جائے تو اس سے 3 دن سے زیادہ بات چیت ترک نہ کرے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مومن کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ بغض و کینہ کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑے رہے، اور جو اس طرح تعلق توڑے رہے گا اور اسی حال میں مر جائے گا تو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں کسی سے بغض و کینہ کی وجہ سے اختلاف ہو جائے، کسی سے انبن ہو جائے، کسی سے ناراضی ہو جائے، بھلے غلطی سامنے والے کی ہی کیوں نہ ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے صلح کر لیں اور اس کی غلطی کو معاف کرتے ہوئے اس سے درگزر سے کام لیں۔ انشاءاللہ اس کی ڈھیر ساری برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی اور بھائی چارگی بھی پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا جذبہ بیدار ہوگا۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھٹا حق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس قدر ممکن ہو ہر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خواہ وہ حسن سلوک کا مستحق ہو یا نہ ہو۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھامتا، ہاتھ پکڑتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنا ہاتھ اس سے نہ چھڑاتے جب تک وہ خود نہ چھوڑ دیتا۔ اور فرمایا کہ جب کوئی شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اس وقت تک اپنی توجہ اس کی طرف سے نہ ہٹاتے جب تک کہ وہ اپنی بات مکمل نہ کر لے۔ اسی طرح 7واں حق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام مخلوق کے ساتھ حشاش بشاش اور نرم مزاج رہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ جہنم کس پر حرام ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللین یعنی نرم زبان، الحین نرم طبیعت، السہلی درگزر کرنے والا، القریب ملنسار۔ فرمایا کہ نرم زبان، نرم طبیعت، درگزر کرنے والے اور ملنسار پر جہنم حرام ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی طبیعت میں نرمی لائیں، جس مسلمان سے بھی ملاقات ہو، گفتگو ہو، چاہے ہم اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، تو اس کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کرے، بھلے وہ غصہ دلانے والی بات کرے تو بھی ہمیں اطمینان کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ اس سے گفتگو کرنی چاہیے کہ کہیں ہماری کسی بات سے اس کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ اسی طرح 8واں حق بیان کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کا عیب پتہ چل جائے تو اس کی پردہ پوشی کرے، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر مطلع ہو پھر وہ اس کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یقیناً اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں اور ہم ان باتوں پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم پر ہمارے مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں، اور اگر ہم ان حقوق کو یاد رکھیں، اپنے ذہن میں اس کو بار بار پڑھتے رہیں، ان پر توجہ کرتے رہیں، تو یقین جانیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت بھی کرنے لگیں گے، ان سے الفت بھی ہونے لگے گی۔ اگر ان کو کوئی تکلیف ہوگی تو ہمیں ان کی مدد کرنے کا جذبہ بیدار ہوگا۔ اور جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، فرمایا کہ مومن آپس میں ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے ایک عضو کو اگر تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں، مشکل وقت میں ان کی مدد کریں اور نیکیاں حاصل کریں۔
انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہمیں دنیا میں بھی ڈھیر سارے نیکیاں ملیں گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔